السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 95 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لعهد فصل. ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواہ ترمذی. یہ انس بن مالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی زندگی میں 10 سال تک تقریباً آپ نے ان کی خدمت کی. انس بن مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے. ایک دن فرمایا انس بن مالک سے کہ اے میرے بیٹے، جب پیار سے عربی زبان میں کسی کو بنیا کہتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے محبت اور شفقت کی بات ہے. فرمایا کہ میرے بیٹے، اگر تو اس بات پر تیری قدرت ہے، اگر تو یہ کام کر سکتا ہے تو تیری صبح ایسی ہونی چاہیے اور تیری شام ایسی ہونی چاہیے کہ لیس فی قلبک غش لعہد، کہ تمہارے دل میں کسی بھی شخص کے لیے جو ہے کھوٹ نہیں ہو. اگر ایسا کر سکتے ہیں فصل تو کرو. 2 باتیں اس میں، پہلے اس پر بات کرتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ آدمی کے دل میں جو ہے وہ کسی کے بارے میں بری بات نہ ہو. بری بات ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو جائز ہوتی ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور اس انسان میں اگر ہم مومن بن جاتے ہیں اور مومن ہوتے ہیں پکے، تو یہ اس قسم کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کے لیے آپ کے دل میں نفرت ہو. نفرت کا مادہ بھی اللہ نے رکھا ہے اور محبت کا مادہ بھی اللہ نے رکھا ہے. بس فرق اس میں یہ ہے کہ کہاں نفرت ہو جو اللہ کو پسند ہو اور کہاں پہ محبت ہو جو اللہ کو پسند ہو. جو آدمی اس چیز کو کر لیتا ہے اسی کو آپ تزکیہ کہہ لیجئے. یہی اصل تصوف ہے. یہ تو آپ جو تصوف دیکھتے ہیں جو مروجہ ہے، یہ تو ایک کھانے پینے کا دھندا بنا دیا لوگوں نے. ورنہ اصل تصوف، اصل تزکیہ کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد عمل کے لحاظ سے، قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں غالباً 3 جگہ اس بات کو ذکر ہے کہ یزکیہم، کہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کو صاف کر دیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ ہماری ظاہری عبادتیں، یہ سب آسان ترین کام ہے. روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، تسبیح پڑھ لینا، اس میں کوئی نفس پر بوجھ نہیں ہے اس قسم کا کہ آپ کو دل کو مارنا پڑے. لیکن یہ دل کو صاف رکھنا، اس میں زبردست محنت ہے. اب کہاں پر یہ معلوم ہو آپ کو کہ میرے مثال کے طور پر ایک آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے. پسند نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پسند نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کر رہا ہے. اگر ایسے آدمی کے لیے آپ کے دل میں کھوٹ پیدا ہے تو بہترین کھوٹ ہے یہ البغض للہ ہے. میں اپنی چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. میں گاڑی سے گزرتا رہتا ہوں، یہاں سے لے کر کے مرکز کے سامنے سے ہوتے ہوئے گھر جاتا ہوں. 2 آدمی اس میں جب نظر آتے ہیں مرکز کے پاس، میں ان کو کبھی سلام نہیں کرتا. بقیہ چھوٹے بڑے جو بھی ملتے جو ہوتی جیسا حدیث پہ کرتے رہتے ہیں. کیونکہ حدیث میں کیا ہے،
चलने वाला बैठे वाले को सलाम करे। हदीस में क्या है कि आप चल रहे हैं ना, तो और खासकर अगर गाड़ी से हैं, सवारी से हैं, तो ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि गाड़ी पे बैठे हुए शख्स के अंदर तकब्बुर होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो चलने वाले के बारे में हदीस में है कि वो बैठे वाले से, लेकिन उसमें से 2 आदमी से मैं सलाम नहीं करता। मुझे क्या है कि पिछले 5 साल से मैं रमजान में भी जब गुजरता हूं तो कभी उसके मुंह में मैंने ऐसा नहीं देखा कि गुटखा मौजूद ना हो, और मस्जिद के बगल में बैठा रहता है। यानी दोनों आदमी मस्जिद के करीब तरीन हैं, और जब भी मैं गुजरा रमजान में कभी ऐसा नहीं हुआ। और हट्टे कट्टे हैं, न बूढ़े हैं, न कुछ भी नहीं, कोई उज्र नहीं है, और गुटखा खाते रहते हैं। जब से मैंने वो देखा उसके बाद से मेरा दिल नहीं चाहता। ये जो नफरत है इसकी वजह क्या है कि तुम अल्लाह के शिआर का मजाक उड़ाते हो। ये होना चाहिए, अलबुग़्ज़ु लिल्लाह इसी का नाम है। तो खोट की 2 किस्म है। एक खोट, यानी खोट से मुराद किसी के लिए नफरत, दिल में उसके लिए अच्छा नहीं होना। अगर उसकी वजह शरीयत है, इसका मतलब ये ईमान का तकादा है। नंबर 2, अगर खोट की वजह, मिसाल के तौर पर मौलाना साहब आप बहुत अच्छे आदमी बोलते हैं, और जब मौलाना मौजूद नहीं रहते हैं तो उनके बारे में गलत बातें बोलते हैं। मौथानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर वाकई में आप उसके बारे में अच्छी मतलब समझते हैं कि है, तो मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, तो एक उसूल बताया है, बाप क्योंकि जबरदस्त आदमी है मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा जब तुम्हारी बुराई तुमसे करने के बजाय किसी से करे तो समझ जाओ ये आदमी तुम्हारे लिए मुखलिस नहीं है। अगर मेरी कमी को आप सही करना चाहते हैं तो आप बाजू वाले से बोलेंगे तो मेरी कमी नहीं खत्म होगी। कमी तो मेरी उस वक्त खत्म होगी जब आप मुझसे बोलेंगे। मुझसे बोलने के लिए तैयार नहीं, पूरे शहर में बोलते हैं आप, तो ये क्या मतलब है? मौथानी रहमतुल्लाह ने लिखा कि ये शख्स फितना चाहता है, इसका मकसद इस्लाह नहीं है। तो पहचान क्या है कि अगर ईमान की वजह से नफरत है तो चुपचाप इसको बरकरार रखें आप। और अगर आप देखें कि हमारी जाती वजह है, मैं आपको बताता हूं इस वक्त जो हालात हैं भारत के, खासकर मैं जमात के बारे में जानबूझकर बोलना चाहता हूं। एक आदमी जमात का आता है निजामुद्दीन से, शूरा वाले उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कौन सा तुम्हारा दीन है? कौन से दीन की आप बात करते हैं? कल तक उसकी बातें तुम्हारी सराखों पे थी, आज भी वही शख्स आता है, आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से शूरा का एक आदमी आता है, निजामुद्दीन वाले, दोनों खोट पैदा किए हुए। कसम खुदा की खा के कहता हूं, कोई दीन का प्रचार नहीं है ये। अगर आपको दीन से प्यार है तो उससे नफरत की वजह क्या है? एक आलिम है, बात करता है, नहीं इनकी बात हम नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुनने की वजह होना चाहिए कि ये इस्लाम के खिलाफ बोलता है, ये इस्लाम की गलत बातों का प्रचार करता, आप ना चाहिए। लेकिन नहीं, ये हमारी पार्टी का नहीं है, ये जितनी भी आप रोजा नमाज करें सब बकवास है। आपका मैं बकवास से मुराद ऐसा नहीं, सवाब तो मिलेगा सबका, लेकिन ये जो कैफियत चाहता था इस्लाम कि आदमी एक बेहतरीन किस्म की सोसाइटी में जन्म पाए, और बेहतरीन सोसाइटी ये कभी पनप नहीं सकती। आप तो तकरीरें करवा रहे हैं ताकि तोड़ पैदा हो। इतना मुझे इतनी तकलीफ होती, कसम खुदा की खा के कहता हूं, मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं, कि आप जब दीन को भी बांटा, पहले बरेली देवबंदी बांटा गया, शिया सुन्नी बांटा गया। भाई वो भी ये कहते हैं कि मस्जिद में फलां 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 आदमी दाखिल नहीं हो, बांटा नहीं बांटा, क्या किया बांट करके? बेइज्जती अपने घर के बच्चों को आप मोहल्ले में जलील करें, आप बेइज्जत नहीं होंगे कि नहीं होंगे? आप भी बेइज्जत होंगे।
بڑی غلط فہمی ہے آپ کی کہ میں عزت پا جاؤں گا، کبھی عزت نہیں پا سکتے ہماری. میں مستقل تقریریں کرتا ہوں اور میں یہ بھی بولتا ہوں کوئی بولنے والا آپ کو نہیں ہے، سب دوگلی پالیسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہماری. کوئی بولتا نہیں ہے. کیوں؟ ہم کو ان کو بھی خوش رکھنا ہے، ہم کو ان کو بھی خوش، اللہ کو خوش رکھنا، رسول کی اطاعت کرنا، یہ ہماری زندگی کی پالیسی میں داخل نہیں ہے. یہ ذاتی مفاد ہے ہمارا. کم سے کم آپ گھر کے معاملے میں کر لیتے، کم سے کم آپ شادی بیاہ میں، دین میں خدا کے واقعہ ایسا نہیں کرتے. اللہ رسول کی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ بھی اگر اچھی بات کرے تو یہ نہ دیکھنا کہ کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کو دیکھو یار، کون کہہ رہا ہے. اس سے بحث نہیں ہے، بحث اس سے کہیں کہہ رہا ہے. اگر قرآن حدیث کی بات کہہ رہا ہے نظام الدین والا، اس کی بات سنو. قرآن حدیث کی بات شورا والا کہہ رہا ہے، اس کی بات سنو. یہ والے کریں گے تو وہ والے نہیں آئیں گے، وہ والے اور دونوں کا دعویٰ ہے ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے. جھوٹ نہیں بولے، خدا کے یہاں جواب دینا ہے. اپنے دل کے کھوٹ کو صحیح کریں تب کوششیں کامیاب ہوگی. حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی صحابی کی شکایت اگر اللہ کے رسول سے کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ مجھ سے نہیں بیان کرو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی آدمی کی بات سن کر کے اس کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا ہو. خدا کے واسطے مجھے جو معلوم ہونا ہوگا معلوم ہو جائے گا جو اللہ. لیکن یہ آ کر کے شکایت ہے. آج باس لوگ کرتے کیا ہے، بڑے لوگ باس کرتے کیا ہیں؟ باس کو خوش رکھنے کا طریقہ پبلک نے یہ اختیار کر رکھا ہے کہ جا کر کے ان کی چمچا گیری کیسے کرنا ہے. چمچا گیری اپنی جگہ ہے، ان کی شکایت کرنا ہے، ان کی شکایت کرنا ہے. دوسرا وہ ان کے خلاف بولے گا. باس سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کمال کر رہا ہوں. یہ باس صاحب نہیں ہے، یہ تو اچھے آدمی کی پہچان ہی نہیں ہے. میں یہاں پہ جب مدرسے میں آنے لگا، جب آدمی عرب دنیا میں رہ لیتا ہے تو ایک اسموتھ لائف اس کی زندگی میں آ جاتی ہے. اسے بیچارے کو زیادہ 3-5 نہیں معلوم ہوتی. میں فارغ ہوا، 20-22 سال تک لگاتار میں عربوں کے ساتھ رہا، عرب دنیا میں رہا. میں جب یہاں آیا، جس دن میں نے مدرسے کا چارج سنبھالا، ایک عالم دین ہمارے بڑے قریبی رشتے دار، انہوں نے کہا بھیا آپ مدرسہ سنبھالنے جا رہے ہیں، ایک کام کریے گا. میں سوچا بڑا مخلص آدمی ہے، مشورہ کہا پہنچتے ہی مدرسے کے اسٹاف کو لڑا دیجیے گا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں. کہتا ہے کہ آپ اس وقت کنٹرول کر پائیں گے جب 2 الگ الگ گروپ بنا دیں گے آپ، پھر اس کے بعد آپ سکون پہ رہیں گے. آپ بتائیے، اور وہ جو کہنے والا ہے وہ عالم دین ہے. یہ بتائیے، یہ پڑھ کر کے آئے ہیں، قرآن حدیث پڑھ کر آئے ہیں. حبیب مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو صبح اپنی ایسی کر، تو شام ایسی کر کہ تیرے دل میں کھوٹ نہ ہو. جوڑ کر رہے ہیں توڑ کے لیے. میں نے تو کہا، ہم نے کہا کون سا جوڑ ہے یہ، کس قسم کا جوڑ ہے کہ توڑ کیا جائے، اس لیے جوڑ کیا جا رہا ہے. خدا کے واسطے بیٹھ کر کے ٹھیک ہے، پارٹی دارالعلوم دیوبند تقسیم ہو گیا، مظاہر العلوم 2 حصے میں بٹ گیا، جمیعت العلماء 2 حصے میں بٹی. توڑ نہیں کر رہے ہیں، سب ایک جو آپ کام کر رہے ہیں. کبھی کبھی پروردگار عالم الگ کرتا ہے کام ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. دیوبند میں بھی 2 پارٹیاں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر ان کا پروگرام ہوتا ہے اس پوری کثرت سے طلبہ اس سے بھی جاتے ہیں. ان کا پروگرام ہوتا ہے پوری کثرت سے طلبہ اس سے بھی شامل ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، نظریاتی طور پر کوئی اختلاف ہو گیا ہے، ذاتی طور پر ہوا ہوگا، نظریاتی طور پر، لیکن اس قسم سے کہ صاحب دینی محفلوں کو بائیکاٹ کر دیا جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ بہت بکواس طریقہ ہے جو حبیب مصطفیٰ کی سنت سے ٹیلی ہی نہیں کرتا ہے. صحابہ کی زندگی میں یہی ہوا. ذرا سے ایک صحابی کو ایک صحابی سے بات ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تیز. وہ جو پڑھتے ہیں ان کو لگتا ہے غلط پڑھ رہا ہے. اس کا لہجہ ایسا جیسے حیدرآباد کے لوگ اردو بولتے ہیں، لکھنؤ والے بولتے ہیں، دونوں کے لہجے میں فرق ہوتا ہے، جملہ ایک ہوتا ہے.
لہجہ سمجھ رہے میری بات, لہجہ الگ الگ ہوتا ہے, جملے ایک ہوتے ہیں. وہ لہجے کا فرق تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کی اس صحابی کے دل میں ان کو یہ غلط کیوں پڑھ رہا ہے, یہ تو غلط پڑھ رہا ہے. ہائی کون جس کے دل میں بات آ رہی ہے؟ عمر بن خطاب ہے. انہوں نے فوراً ان کو پکڑا. انہوں نے یہ نہیں رکھا یہ بہت غلط آدمی ہے, نہیں, فوراً ان کو پکڑا اور کہا چلو اللہ کے رسول کے پاس, تم اپنا قرآن سناؤ, تم بتاؤ ہم اسے پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول سے کہا یہ غلط پڑھتے ہیں, ان کا قرآن سنیے. انہوں نے پڑھا. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر سے کہ نزل القرآن ہکذا, قرآن تو ایسا ہی نازل ہوا ہے. حضرت عمر سے کہا تم پڑھو. انہوں نے پڑھا. حضور نے فرمایا نزل القرآن ہکذا, قرآن تو ایسے ہی نازل ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ ان کے دل میں کھٹک آئی تو انہوں نے کلیئر کیا, تم دل میں کھٹک آتی تم کھاد پانی دے کر کے اس کو پالتے ہو. کون سے مسلمان ہیں بھائی, کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نعرہ 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 سنت ہے. وہ سنتیں جو ذاتی طور پر ہے, بڑا شوق ہے ہم کو. سر ڈھکا رہنا چاہیے. ارے دل صاف رکھ, سر اپنے آپ ڈھک جائے گا. ٹوپی لگا لینے سے دل صاف ہوتا ہے, داڑھی بڑی کرنے سے دل صاف ہوتا ہے. دل کی صفائی کا طریقہ حبیب مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دل کو صاف کرے. دل جب تک صاف نہیں ہوگا یہ ہماری ساری کوششیں اپنی جگہ ثواب پائیں گی, لیکن دل کی کھوٹ کا گناہ اتنا بڑا ہوگا. چھوٹی سی بات, حضرت ایک حضور کی بیوی میں جان بوجھ کر اس حدیث میں نام نہیں لیتا ہوں, ایک بیوی نے ایک دوسری بیوی کے لیے یہ جملہ استعمال کر دیا. وہ جو گدی سر کی ہے نا, اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی. اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے جملہ کہہ دیا, ارے بھائی جو گدی سوکن ہے دل میں ان کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تمہاری بات اتنی بری ہے کہ اگر سمندر کی جھاگ پر ڈال دیا جائے تو سمندر کی جھاگ نیچے ہو جائے گی, تمہاری بات اوپر ہو جائے گی, کیونکہ تم نے دل میں ایک بات رکھ لیا. یہ ہماری تربیت ہمارے آقا نے کی تھی. کہاں چلی گئی تعلیمات؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. ایک چیز تو اگر ایمان کی وجہ سے اگر آپ کے دل میں نفرت ہے, آپ اس کو خوب بڑھائیں چڑھائیں رکھیں, کیونکہ وہ بھی انسانی صفت ہے. انسان, اسلام دین فطرت ہے. فطرت کا تقاضا یہ کبھی بھی اسلام نہیں مارتا ہے, نوٹ کر لیں, کبھی نہیں مارتا فطرت کو. فطرت کو ڈیولپ کرتا ہے وہ. اور اگر ہماری کسی کے دل, کسی آدمی, اس میں مزے کی بات دیکھیے کہ حدیث میں مومن کا لفظ نہیں ہے, مسلمان کا لفظ نہیں ہے, انسانیت کا لفظ آیا ہوا ہے. کسی انسان کے خلاف دل میں آپ نہیں رکھے. ایک غیر مسلم کو پوجا کرتے دیکھتے آپ کے دل میں نفرت ہوتی ہے, وہ الحب للہ ہے, البغض للہ ہے, وہ ایک الگ کیفیت ہے. لیکن اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر باتیں صحیح نہ کرنا, دل میں ایک رکھنا, زبان پر ایک بولنا. صحابی سے اللہ کے رسول, صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آج ہمارے یہاں کھانا کھائیے. کتنی سادگی ہے. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن میرے ساتھ میری بیوی عائشہ بھی آئیں گی. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارا کھانا ایک آدمی کا ہے, آپ کیا کرتے؟ اور یہ مولانا صاحب بڑی خوشی کی بات, اہلیہ کو لے کر آئیں گے, اور اندر اندر دل میں تکلیف ہے, یار میں اس کو ایک تو بلایا, یہ دو آنے کے لیے تیار. چھوڑ دیں یہ سب حرکتیں, اسی کا نام دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم عائشہ کو نہیں بلا رہے ہو تو میں نہیں آ پاؤں گا. وہ صحابی کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ کے رسول نہیں آئیے. دونوں کے دل کی کیفیت دیکھیے. کھانا کیا چیز ہے, کھانا تو آتا جاتا ہے, لیکن کیفیت حبیب مصطفیٰ کی بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ میں چاہتا ہوں عائشہ بھی میرے ساتھ آئے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کھانا ایک ہی آدمی کا میرے پاس ہے, اس سے زیادہ میرے پاس کھانا نہیں ہے. دونوں اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہاں دل کی بات کر رہے ہیں؟ ہر وقت سیاست, ہر وقت راجنیتی, ہر وقت دوسرے کے دل کے لیے کپٹ, یہ باتیں کر رہے ہیں. پھر کیا شکایت کرتے ہیں, مولانا صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. ارے دل کی تم نے بات کیا کی, دل کہاں سے لگے گا بھیا؟ دل سے نماز پڑھی کہاں گئی ہے؟ نماز کا تو کام تھا کہ اس قسم کے کھوٹ کو کیا کرتا, ختم نہیں ختم ہو رہا ہے, نماز صحیح کر لیں. قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر,
نماز کا کام ہی ہے لوگوں کو برائی سے روکنا. برائی کر رہے ہیں, برائی پر توجہ کم دیں, پہلے نماز پر توجہ دے لیں کہ نماز میں گڑبڑی ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں گڑبڑیاں ہو رہا ہے معاملہ. تو اگر اسلام کے لیے کسی سے کھوٹ ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے علاوہ جتنا بھی کھوٹ ہے سب غلط ہے, سب غلط ہے. سب کو دل سے نکالنے. جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تب اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے کان بن جاتے ہیں. حدیث صحیح حدیث ہے. ہماری آنکھوں میں وہ دیکھتا ہے, ہمارے ہاتھوں میں وہ پکڑتا ہے. وہ جس بزرگی کی تلاش میں آپ مارے پھر رہے ہیں نا, وہ یہی بزرگ ہے. وہ ڈنڈے والے ننگے بابا بزرگ نہیں, یہ بزرگ ہے. اس کو تلاش کرو. یہی آدمی جب مل جائے تو سمجھ لینا کہ مجھے بزرگ مل گیا ہے, ورنہ یہ کرتا اور پیجامہ اور مولانا کی ٹوپی سے متاثر ہو کر کے بزرگی کی علامت نہیں ہے. یہ علامت یہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح کرو ایسی کہ دل میں کھوٹ نہ ہو, شام کرو ایسی دل میں کھوٹ نہ ہو. اگر ایسا کر سکتے ہو تو کرو. کیوں کرو آگے انشاءاللہ زندگی میں کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.